ویلکم بیک ناظرین. سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, پیپلز پارٹی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب, سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب اس سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں اور ملک صاحب کی طرف آؤں, ذرا راجہ صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی راجہ صاحب. صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے. جی میں صرف اتنی گزارش کر رہا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے, بڑی یہ ایک جسے کہنا چاہیے قابل مذمت بات ہے یہ رویے, یہ بے حسی کہ یعنی سرچ ہو رہی ہے, آپریشن ہو رہا ہے اور ایک صاحب اٹھ کے اپنی ویڈیو بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اس رنگ میں سے تو کوئی گزر نہیں سکتا. اب میڈیا نے یا دنیا نے تو اس کو ایسے لیا کہ یہ شاید ریسکیو کا ایک جو ہے وہ ایک پوزیشن ہے, انہوں نے ریسکیو 1122 نے لی ہے. اسی طرح ایک آدمی کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا اور اس کی فیملی ممبرز کو پولیس کا SHO جو ہے وہ اسے تفتیش شروع کر دی. یعنی وہ جو ایٹیچیوڈز ہیں یہ بڑے قابل مذمت بھی ہیں, اور ان کا وہی حل ہے کہ ان کو سختی سے آہنی ہاتھوں سے جب تک نشان عبرت نہ بنایا جائے اس قسم کے رویے کو. یہ ایک ہیومینٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ اگر وہ واقعہ سر یہ جو شوہر الزام لگا رہے ہیں ذرا اس پہ بھی تھوڑا سی نظر ثانی کر لیں. راجہ صاحب یہ جو شوہر نے الزام لگایا ہے وہ کہہ رہے جی SP اور SHO نے تشدد کیا ہے, بیوی کو قتل کرنے کے اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں. دیکھیں جو شوہر نے الزام لگایا وہی بات میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل, کہ یہ جو رویے تھے, یہ جو طریقہ کار تھا کہ ایک شخص ادھر سے وہ پریشانی میں ہے, یعنی اس کی آپ تصور کریں کسی خاندان کے ساتھ جو ہے, تو اس کے لیے بڑی سختی سے کرنا پڑے گا, ورنہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ٹھیک ہے جی وہ ہو گیا بس, اس کے بعد بس وہ معافی تلافی اور یہ وہ, تو وہ جو مٹی پاؤ کا عنصر تھا اس نے بنیادی طور پر ان چیزوں کو زیادہ سنگین کیا, اور اس کو جب سختی سے نپٹا جائے گا اور اس کو نشان عبرت بنایا جائے اور نظر آئے, یہ نہ ہو کہ کل پھر یہ دوبارہ سر یہ تو آپ نے میک شور کرنے نا کہ چیزیں نظر آئیں, نشان عبرت بنائیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں ملک صاحب, میں ذرا کمنٹ کرنا چاہوں گا. جی پلیز کر لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر دور میں جو سیاستدان ہے نا اس کو اب سولی چڑھاتے ہیں, اور یہ جو بابو حضرات ہیں نا جن کی بنیادی ذمہ داری ہے, یہ اپنی ذمہ داریوں سے نا مبرہ ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو پارلیمان کے فلور پر جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں مختلف شعبوں کی, ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. دیکھیں نا ابھی 1.5 سال میں ہم نے بورڈ آف ریونیو نے اپنے افسران کو 2.5 ارب روپے کی گاڑیاں لے کے دیں, 2.5 ارب روپے کی. اب دیکھیں نا وہ فیول بھی ہے, پیسہ بھی لگا ہے, اگر اس کے باوجود ان میں کیپیسٹی نہیں ہے تو میرے خیال ہے ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا سیاستدان تو سولی چڑھ جائے اور بابو حضرات اپنے دفاتر میں بیٹھے رہیں. اب دیکھیں نا ڈپٹی کمشنر کے سامنے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, DIG کے دفتر کے سامنے انسیڈنٹ ہوا ہے, اور سب نے CM کو غلط رپورٹنگ کی ہے اور ان کو شرمندگی کا اٹھانا پڑی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل آواز اٹھانی چاہیے اور ان لوگوں کے جو دروازے ہیں کھولنے چاہیے. جی میں آتی ہوں آپ کی طرف بریگیڈیئر صاحب. ملک صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. بریگیڈیئر میں پہلے بریگیڈیئر صاحب سے جان لوں. ناظرین جون حسین بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر صحافی تہران سے, ان کی طرف بھی آئیں گے, تہران کے معاملات بھی دیکھیں گے, لیکن ذرا اس ٹاپک کو ہم پہلے ڈسکس کر لیں. بریگیڈیئر صاحب سر یہ جو SP اور SHO نے تشدد کیا, بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے, مریم صاحبہ نے CM پنجاب نے ایکشن تو لے لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سختی سے اس پہ کارروائی ہو, لیکن یہ جو پولیس کا رویہ ہے, شوہر نے یہ الزام لگایا ہے, اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ کس طرح کا رویہ ہے کہ اسی کی جو زوجہ ہے, اس کی بیوی ہے, وہ بھی اس میں فوت ہو گئی ہیں, بچی بھی ہے ان کی, اور اسی پہ الزام جو ہے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم مان لو بھائی تم نے قتل کیا ہے, تم لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. یہ کس سوسائٹی میں ہیں ہم سر بریگیڈیئر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی بہت افسوسناک رویہ ہے اور غلط رویہ ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ ہمارا ماضی اس طرح کا رہا ہے کہ پولیس والوں کو یہ ان کے اندر احساس سرایت کر گیا ہے کہ وہ قانون کے مالک ہیں, تابع نہیں ہیں. خاص طور پہ جو SHO کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر پاور زیادہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قانون کا مالک سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر قانون کا مالک سمجھیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ہونا کوئی اچھمتی بات نہیں ہے. انہوں نے مفروضے پہ عمل کیا, ان کو شک تھا کہ یہ اس طرح یہ شخص انوالوڈ ہے, ملوث ہے اپنی بیوی کو
गायब करने में या कत्ल करने में, इसलिए इसको अरेस्ट कर लो और ले जाओ बगैर किसी सबूत के। जबकि सारा मोहल्ला कह रहा था कि भाई गिरी है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने गिरी है, और उसने बच्ची को उठाया हुआ था। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, नहीं होना चाहिए था। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इबरतनाक सजा होनी चाहिए इस किस्म के काम करने वालों को। जब तक निशाने इबरत नहीं बनाएंगे दूसरों सर, ये जो बाबू हजरात ऑफिस में बैठे हुए हैं ब्रिगेडियर साहब, बदकिस्मती से इस एहसास की ब्रिगेडियर साहब, ये जो बाबू हजरात ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाद में कह दिया जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना डिप्टी कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर इनको क्या हमने सिर्फ ठंडे कमरों में बैठने के लिए रखा हुआ है, या किस लिए रखा हुआ है फिर इनको? मतलब ये किस लिए अपॉइंट होते हैं? फिर ना अपॉइंट करें, ये अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं, कहीं और लग जाएगा वो पैसा, गटरों के ढक्कन ही खरीदे जाएंगे एटलीस्ट उससे। पहली बात तो ये है कि ये एक खतरनाक मैनहोल था जो इतना गहरा था और उसके अंदर पानी का फ्लो इतना ज्यादा था, तो जो इस इलाके के मुंतजिमीन थे उनको पता होना चाहिए था कि ये खतरनाक मैनहोल है। ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें गिर जाए तो उसकी एक आध हड्डी टूटे और वो सही सलामत बाहर आ जाए। तो जो उसकी हालत थी उसके मुताबिक वहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे इसकी हिफाजत के, कि कोई शायद इसके अंदर ना गिरे, खासतौर पर रात के अंधेरे में। और ये वाकया जिस वक्त हुआ है वो भी 7:30 का टाइम था। आजकल सर्दियां हैं, 7:30 अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है अगर बल्ब से उस इलाके में रोशनी ना हो, जिसकी वजह से इसमें गिर गई। और फिर पुलिस ने ये समझा कि खुद ही किसी ने गिराया है या आदमी झूठ बोल रहे हैं, जबकि 115 को कॉल भी तो उसी ने किया था, रेस्क्यू 1122 को भी उसी ने कॉल किया था, खातून के शौहर ने। तो फिर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि तुम मुलव्वस हो बीवी के कत्ल में, ये गलत बात थी और इसका कोई सबूत भी नहीं था। और उसको पकड़ के तशद्दुद करना, रज़ियत देना भी बहुत ही अफसोसनाक और गलत। सर, बाबू हजरात पे भी जरा कमेंट कर दें। बला अफसरों के अंदर हमारे जो आला अफसरान है, जरा उन पे भी कमेंट कर दें। आला अफसरान को देखना चाहिए था। आला अफसरान अपने कमरों से नहीं निकलते गालिबन, क्योंकि वो इस इलाके में ऐसी सूरत हाल को देखने के उनके पास यही रिपोर्टें उनको सर एक्चुअली आला अफसरान नई नई गाड़ियों के शौक में है ना, तो इसलिए वो देखना पसंद ही नहीं करते कि बाहर चल क्या रहा है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, अभी आपने गाड़ियों का हाईलाइट किया, उसके बाद इस तरह के वाकयात होते हैं तो सवाल तो बनते हैं हुकूमत से। जहां हम सवाल करते हैं, हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हैं, तो इन अफसरान को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर आपने कमरों में बैठना है तो फिर बेहतर है कि आपने घर के कमरों में बैठ जाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव अवामी नुमाइंदे हैं, इनको अपने इख्तियारात का पता ही नहीं है। दुनिया भर में जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, इनके बड़े इख्तियारात होते हैं। मसलन लॉ एंड ऑर्डर पे स्टैंडिंग कमेटी होती है, ह्यूमन राइट्स पे होती है, बाकी इश्यूज पे होती है। वो स्टैंडिंग कमेटीज अब बुला के बात पुरस करती हैं और बाकायदा इस्तिकाक कमेटियों के सामने उनको पेश किया जाता है। हमारे यहाँ इस किस्म का कल्चर ही नहीं है। देखिए, इस वक्त जो पंजाब है वो एक पुलिस बाकायदा तौर पर पुलिस का एक तसल्लुत का निज़ाम है। उनके दरवाज़ों पे आप चले जाएं तो कोई पूछने के लिए तैयार ही है। मतलब जिन इदारों को हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो सिक्योरिटी के सार में बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ लेके फिरते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन मांगी है कि मुझे 1.5 साल में बताएं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अब तक कितनी गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुझे एक मुस्तनद इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने 148 रेवो डाले जो है ना, इनको हम कहते हैं बड़े लंबे लंबे, वो अपने अफसरान के लिए ख़रीदे हैं। और 24 जो है ना यारस गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। 48 जो है ना आल्टस गाड़ी खरीदी, यानी कि 2.5 अरब रुपए की 1.5 साल में गाड़ियाँ खरीदी गई हैं 208। अब वो काहे के लिए हैं? क्या लल्ले तललों के लिए, याशियों के लिए, या सुपरविजन के लिए? जब ऐसा है ही नहीं है। हमारे अफसरान की बकायदा कैपेसिटी बिल्डिंग है ही नहीं है कि आपको क्राइसिस में क्या काम करना है। मतलब DIG के सामने ये इंसिडेंट हुआ है, DC ऑफिस के चंद फासले पे हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है। और जो आपको पता है अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूछने वाला नहीं है, वरना कानून वगैरह तो इसके कानून वगैरह तो बने हुए हैं इसके ऊपर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड जो PPC और सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के तहत सरकारी मुलाजमीन को
ایسی صورت میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہوتا لیکن جب ابھی غفلت یا آخر میں قانونی فرائض جی کے انجام دہی جی میں ناکامی کے باعث اموات واقع ہو یا املاک کو نقصان پہنچے، تو یہ کئی کا استثناء لے کے پھر رہے ہیں، کہاں کا استثناء ان کو دیکھیں نا، مل رہا ہے؟ جب آپ پارلیمنٹ سے 27ویں ترمیم میں ایک ایسا بل پاس کروا لیتے ہیں کہ مجھے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی پوری عمر کے لیے تا حیات، تو پھر عام آدمی کو یا عام افسر بھی یہی کہے گا بھائی میری کاہے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے، میں جو مرضی کرتا پھر. یہ انگریز دور میں ہوتا تھا کہ ایک دن چھٹی ہوتی تو اس کو کھلی چھٹی تھی، وہ بندہ مار دے جو مرضی کر دے، اس پہ کوئی کرائم نہیں ہوتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ دوبارہ 1857 کا جو نظام ہے وہ واپس آ گیا، انگریز دور ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو آج بھی برگیڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہے، وہی پرانے نظام جی چل رہا ہے، ہمارا CRPC وہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے 90% لاز ذرا وہی شارٹلی ہیں. راجہ صاحب سے جان لیتے ہیں. راجہ صاحب، یہ جو نان ایونٹ کو آپ لوگوں نے ایونٹ بنا دیا ہے، میں نہ مانوں کہ پہلے رٹ لگائی ہوئی تھی، عمران خان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی آنکھ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو ڈاکٹر کے لے کے ہی نہیں گئے ہیں. میں نے بھی بہت ساری باتیں پوچھی حکومتی نمائندوں سے، آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ یہی کہا گیا جی نہیں جی ایسا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. اب آج خود ہی مان گئے. نان ایونٹ کو ایونٹ کیوں بنا دیتے ہیں سر؟ آپ لوگ سیدھے طریقے سے بتا دیتے ہیں بھئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں، ہماری ٹیم چیک کر رہی ہے، زیادہ سویر مسئلہ ہوتا ہے تو جو ہے وہ لے کے ڈاکٹر ہاسپٹل لے کے چلے جائیں گے، دکھا کے واپس لے آئیں گے، بات ختم ہو جاتی. راجہ صاحب دیکھیں، یہ نہ وزارت دفاع کا مسئلہ جی، یہ نہ وزارت دفاع کا مسئلہ تھا، نہ یہ وزارت داخلہ کا مسئلہ تھا، نہ یہ پارلیمان کا مسئلہ تھا. یہ ٹپیکلی جیل کے ڈاکٹر کا، اور جو جیل کے ڈاکٹر کی باہر جو ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں ایک آپس میں ایک لائن ہوتی ہے پیشنٹس کی، اگر اس کو ضرورت پڑے کسی اسپتال لے جانے کی، یہ اس کا ایشو تھا. اور جب ڈاکٹرز نے مناسب سمجھا کہ ان کو کسی ایسے چیک اپ کی ضرورت ہے جس کے لیے اکوپمنٹ یا مشین جیل میں دستیاب نہیں ہے، تو ان کی رضا کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ ان کو اسپتال لے جائے گا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری کا انعدار ہے کہ انہوں نے اس کے علاج میں کسی جگہ پہ بھی ان کو اس پہ کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی. سر جیل مینول ہو یا جو بھی ہو، جسٹیفیکیشنز تو پھر حکومت کو ہی آ کے دینی پڑتی ہے نا. آج بھی حکومت نے صفائی دی ہے اس میں اگر اس دوران کسی پارلیمان کے نمائندے سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے علم میں نہیں ہوگا، میرے علم میں بھی نہیں تھا. اسی طرح اگر کسی منسٹر سے یا کسی اور پارٹی عہدیدار سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہوگا. سر حکومت کے نالج میں نہیں لایا جاتا. میں ملک صاحب سے ویسے ذرا قانونی یہ اینگل جان لوں گی، کیا حکومت کے نالج میں لایا نہیں جاتا کہ ایک قیدی ہے اور پروٹوکول مطلب ہائی پروفائل قیدی ہے جس پہ پورے ملک میں ایشو بنا ہوا ہے، اس قیدی کو لے کے اس کی کوئی سیریس انجری چل رہی ہے، کوئی سیریس مسئلہ چل رہا ہے؟ جو جیل مینول ہے وہ کوئی 800 صفحات پہ مشتمل ایک بک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں ملک صاحب، جیل رول کہتا ہے 795 کہ اگر ایک پریزنر کو سیریس النس ہو تو انٹیمیشن شیل بی سینٹ ٹو دا ریلیٹیوز. شیل یعنی کہ باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کو بتایا جائے، کمپلسری باؤنڈ کیا گیا ہے نا ان کے، آپ ریلیٹیوز کو بتائیں. تو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ آنکھ ضائع بھی ہو سکتی تھی، تو پھر سیریس النس ہو گئی نا. رائے میں کر دے تو کلیئر. دیکھیے جو قیدی ہوتا ہے وہ قانون کا بڑا لاڈلا بچہ، ڈارلنگ کہا جاتا ہے، لاڈلا بچہ ہوتا ہے. وہ سیریس کنڈیشن میں یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اختیارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو عطا اللہ طارڑ صاحب نے جو بات کی تھی، وہ بات جو ہوم سیکرٹری پنجاب ہے ان کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ جیل کے جتنے بھی احکامات ہیں ادارے ہیں ان کے انڈر آتے ہیں. یہی تو میں نے کہا ہے کہ جب جو ہے نا چلتا جیل مینول ہے، بعد میں ہمیں بھی سنایا جاتا ہے کہ جیل مینول ملاقات نہیں کرنے کے مطابق ملاقاتیں ایسے ہیں تو ایسے، تو بعد میں پھر جسٹیفیکیشن تو آ کے پھر حکومت نمائندوں کو ہی دینی پڑتی ہے. طارڑ صاحب کو یا کے صفائی دینی پڑی ہے. نارمل ایشو بنا دیں گے تو پھر اس کی سب نان ایشو کو ایک ایشو بنا دیا گیا ہے. سمپل سے ان کے گھر والوں کو بتا دیتے، جا کے چیک اپ کروا لیتے، کسی نے کچھ کہا تھا. اتنی ہائپ ہو گئی ہے کہ اب آگے اسپیشل اسے ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا، اس پہ پریس کانفرنس بھی کرنی پڑ رہی ہے. قیدیوں کو لایا جاتا ہے جی سروس وہ سال جو میں پریس یا دوسرے کانفرنس کرنی پڑ رہی ہیں، اس پہ آ کے جسٹیفیکیشنز دینی پڑ رہی ہیں. شل کے بعد ایک لفظ سیریس بھی ہے اس میں. سر سیریس النس میں نے پہلے کہا ہے 795 میں سیریس النس ہے، اور کہا تو جا رہا نا سر ایک بندے کی آنکھ کا مسئلہ ہے. یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ تو اس کے ساتھ سر یہ کہا تو جا رہا، سننے میں آ رہا تھا کہ آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. اگر آنکھ کا معائنہ ہونا ہے، نہیں یہ تو سننے میں آ رہا تھا نا. وہ تو ابھی ڈاکٹر کی رپورٹ جب آئے گی تو اس میں دیکھ لیں گے نا
کہ شل کے ساتھ سیریس کا لفظ ہے کہ اگر کوئی سیریس چیز ہو جس کوئی ایسی کوئی لائف تھریٹ ہو کوئی پھر شل سر آنکھ کے سننے میں آ رہا ہے تو یہ سنی سنائی بات راجہ صاحب فائدہ کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایک نارمل اس کے لیے آپ نے خود نارمل سا چیک اپ تھا وہ فیملی کو بتا دیتے ہیں چیک اپ پہ گئے تھے وہ ٹھیک ٹھاک ہے ختم ہوگی بات ختم ہو جاتی ہے اتنی ہائپ اس پہ کریٹ کر دی گئی چھپانے کی ضرورت کیوں ہوئی 4 دن بعد بتائیں چھپانے کی ضرورت نہیں تھی بہرحال بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ایران کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے کوئی آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ 24-48 گھنٹے خاص سے امپورٹنٹ ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں خدا نہ خاصا کوئی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھیے امریکہ نے اپنا کیریئر فلیٹ ابراہم لنکن موو کیا ہے ایران کے پانیوں کے پاس اور اس وقت وہ ایران کے جنوب میں جو سمندر ہے اس کے موجود ہے اور ایران کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اس کی رینج میں ہیں اور یہ ایئرکرافٹ کیریئر کے ساتھ پورا ایک پروٹیکشن فلیٹ ہوتا ہے ظاہر ہے یہ اسی لیے آیا ہے کہ ایران کو دھمکایا جائے اور ایران کو دھمکا رہے ہیں وہ جس کے جواب میں ایران کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم نہ صرف اس کا جواب دیں گے حملہ کرنے والے کو بلکہ ہم تمام امریکن جو بیسز ہیں اس علاقے ان پر حملہ کریں گے اسرائیل کو ہم شامل کریں گے آج تو ایرانی فوج کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی نا بریگیڈیئر صاحب ایرانی فوج کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں جی ہاں اور ایران نے اپنے شمال میں اپنے اندر اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس انہوں نے اپنا ایک کیریئر موو کیا ہے جو ڈرون کیریئر ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں ڈرونز ہیں جن میں 3-4 قسم کے ڈرون ہیں جو کچھ ڈرون ریکی کرنے کے لیے ہیں یعنی جس کو کراولی کہتے ہیں فوج کی زبان میں اردو میں دیکھ بھال کے لیے پھر ڈرون ہیں جو الیکٹرانک وارفیئر کا سامان ہے ان کے پاس اور الیکٹرانک سگنلز کو جیم کر سکتے ہیں پھر ڈرون ہیں جو تباہ کن ڈرون ہیں بم کی طرح جا کے کسی جگہ لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس بہت ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی ہے ہائپرسونک میزائلز ہیں کنفلکٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں سر کنفلکٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں کو ڈبو بھی سکتے ہیں کنفلکٹ میں جاتا دیکھ رہے ہیں صورتحال حالات کے ساتھ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا تو علاقے میں بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی صرف ایران کو ہی نہیں نقصان ہوگا انٹرسٹ کا نقصان ہوگا اور پھر اس میں بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر تو پھر دوسری بڑی طاقتوں کے بھی انٹرسٹ ہیں اس علاقے کے اندر روس کا انٹرسٹ ہے چائنا کا انٹرسٹ ہے اور یہ دونوں طاقتیں اور اس سب میں پاکستان کی کیا پالیسی ہوتی ہے پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے بالکل صحیح بات ہے بڑی پوزیشن اس ٹائم سینسٹیو سی بنی ہوئی ہے ملک صاحب سے جانتے ہیں ملک صاحب ایک تو وقت کی قلت ہے ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا جی بالکل ہمارے اپنے بھی کنسرنز ہوں گے بتائیے گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو ملک صاحب کہا ہے کہ ایران کی جانب بحری بیڑا روانہ تو کیا لیکن استعمال کرنا بہتر ہوگا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہم اس کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو مطلب پتہ تو نہیں ہے کہ چاہ کیا رہے ہیں وہ ایک انپریڈکٹیبل سے پولیٹیشن ہے لیکن کیا دیکھ رہے ہیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے پوری دنیا سمجھتی ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بات کیا ساری کی ساری بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے میں 2 ہی طاقتیں ہیں جن کے پاس اٹامک پاور ہے پاکستان ہے ملک صاحب آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں جان حسین ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں تہران سے السلام علیکم جان وعلیکم السلام جان مجھے یہ بتا دیجئے کہ اپنی سرزمین فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گی آذربائیجان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ایرانی فوج کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا صورتحال حالات اس وقت ہیں ایران کے اندر تہران کے اندر کچھ ہمیں گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے صدر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایران کی جانب بحری بیڑا تو روانہ کیا لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا ایران کی تہران کی صورتحال کیا ہے اس وقت ہمیں کچھ گائیڈ کریں گے جی یہ بات ایرانیوں کو کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ صرف بول رہے ہیں باتیں کرتے ہیں 4 جنوری سے یہ باتیں سٹارٹ ہوئی ہیں کہ آپ باہر آئیں ہم آپ کو پیچھے اور اسی بے عزتی کو بچانے کے لیے آرماڈا لے آئے یہاں پہ لیکن اب دوبارہ بیان کرنا یہ ایرانیوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک پرابلمیٹک پوزیشن میں ہے جہاں پہ ان کو
ایک طرف جو انہوں نے ملینز آف ڈالرز ایپیک سے اور ایجنسن سے لیے وہ، اور ان کی اپنی عوام جو جنگ کے خلاف ہے، اور دوسری طرف وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جو نہیں چاہتے کہ امریکہ اٹیک کرے کسی کی طرف سے، تو آئی تھنک وہ پریشان ہیں اس چیز پہ کہ وہ کریں تو کیا کریں. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران اس وقت اٹیک ایکسپیکٹ کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے، کیونکہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایران اس کو جس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے وہ اس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے کہ ایران کو لگتا ہے کہ اسرائیل از دا ون کالنگ دا شاٹس، اور اسرائیل اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، صرف اسی کے لیے سینس بنتا ہے ایران کا اٹیک کرنا، نہ امریکہ کے لیے سینس بنتا ہے نہ ریجنل کنٹریز کے لیے سینس بنتا ہے. اور اسی لیے یہ اذربائیجان سے جو بیان آیا ہے، یو اے ای سے جو بیان آیا ہے، سعودی عرب سے جو بیان آیا ہے، وہ آیا ہے. اچھا مجھے جان یہ بھی بتائیے گا، سارا ایشو شروع ہوا تھا ایرانی جو قوم ہے اس کے مظاہروں سے، جس طرح سے اکانومی کو لے کے احتجاج کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ آئین کے مطابق احتجاج کریں، اور انہوں نے اپنا حق بھی، پھر معاملہ تھوڑے سے کشیدہ بھی ہو گئے. یہ ساری صورتحال کے شروع ہونے کے بعد اس وقت بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی، اب امریکہ سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس سارے صورتحال میں اب جو ایرانی عوام ہیں ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ تو ایکسٹریملی اینٹی یو ایس ہیں اس وقت، کیونکہ کوئی بھی عوام برداشت، چاہے گورنمنٹ سے جو بھی ڈس ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی عوام برداشت نہیں کرتی کہ ان کو کوئی دوسرا ملک دھمکی دے. اور جب بھی کوئی دوسرا ملک دھمکی دیتا ہے تو انسان اپنے پرسنل ڈفرینسز ود دا گورنمنٹ اس کو ہٹا کے ایک نیشنل یونٹی کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اور ایران کے اندر اس وقت یہ جو چل رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیلی ایجنٹس کو پھانسی پہ بھی چڑھایا ایران نے، تو یہ بالکل آئی تھنک کاؤنٹر پروڈکٹیو رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، کیونکہ ایرانی اس وقت الٹا یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف ہو رہے ہیں اور زیادہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جان حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے اس سے اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کا بھی، عبداللہ ملک صاحب آپ کا بھی، اور بریگیڈیئر ٹائی لیاقت علی طور صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.